السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد کیا کہ جو شخص تجربوں سے بے پرواہی اختیار کرتا ہے وہ انجام کار کو سوچنے سے اندھا ہوتا ہے۔ انسانی تاریخ کے تمام تجربات اور اجتماعی دانش کے تمام خیالات ہمارے سامنے ہیں، مگر قومی بے پرواہی بھی کم نہیں۔ بالآخر وہی ہوا جس کی توقع تھی۔ 18ویں آئینی ترمیم عدالت میں چیلنج ہو گئی اور اب یہ بحث شروع ہو چکی ہے کہ کیا عدالت کو کسی آئینی ترمیم کو معطل یا منسوخ کرنے کا حق حاصل ہے یا نہیں۔ دنیا کے کسی بھی ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کا یہ حق دراصل جوڈیشل ریویو یعنی عدالتی نظر ثانی کی معروف بحث کے ذیل میں آتا ہے۔ جوڈیشل ریویو کا یہ تصور جدید آئینی جمہوریت یا ماڈرن کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی کا تسلیم شدہ حصہ ہے۔ اگر جدید جمہوریت سے جوڈیشل ریویو کو نکال دیا جائے تو پھر مقننہ اور عاملہ کی بے قید آزادی کو سیاسیات کے ماہرین اکثریت کی آمریت قرار دیتے ہیں۔ 1804 کی نیپولین کورٹ جب جوڈیشل ریویو کا حق استعمال نہیں کر سکی اور مقننہ ناقابل چیلنج رہی تو فرانس بدترین بحرانوں کے نرغے اور بالآخر انقلاب کی زد میں آیا۔ جرمنی میں بھی یہی کچھ ہوا۔ جب عدالتیں عدالتی نظر ثانی سے محروم تھیں تو نازیزم پیدا ہوا۔ مقننہ، عاملہ اور عدلیہ کے 3 ستونوں پر مشتمل جمہوریت ہی دراصل ماڈرن ڈیموکریسی کا تصور ہے، جس کا لازمی حصہ جوڈیشل ریویو بھی ہے۔ ان تجربات نے خود جرمنی کو جوڈیشل ریویو اختیار کرنے پر مجبور کیا، لیکن امریکہ میں تو جوڈیشل ریویو قانون کے طالب علموں کے لیے اولین مثال بن گیا۔ 1803 کے ایک امریکی مقدمے میربری بنام میڈیسن کے فیصلے سے یہ واضح ہوا کہ سپریم کورٹ ہی امریکی آئین کی ترجمان اور نگران ہے۔ اس فیصلے کے بعد یہ عام طور پر سمجھ لیا گیا کہ ملک کا آئین وہی ہوتا ہے جو عدلیہ بیان کر دے۔ امریکی چیف جسٹس جان مارشل نے متعدد ایکٹس پر جوڈیشل ریویو کرتے ہوئے انہیں منسوخ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں ڈیفائنر آف اے نیشن کے غیر معمولی لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ بھارت میں متعدد آئینی ترامیم کو اعلیٰ عدالت نے مختلف اوقات میں منسوخ کیا۔ پاکستانی عدالت 1973 میں جب ضیاء الرحمان کیس کے فیصلے میں خود یہ کہہ رہی تھی کہ اسے آئینی ترامیم کو چھیڑنے کا کوئی حق نہیں، تب اسی سال بھارت نے کساوا نندا کیس میں 3 آئینی ترامیم کو اٹھا کر پھینک دیا۔ 1986 میں پاکستانی عدالتوں کو یہ احساس ہو چکا تھا، شاید اسی لیے محمود خان اچکزئی کیس میں یہ کہا گیا کہ عدالت آئینی ترمیم ختم کرنے کا اختیار تو رکھتی ہے، مگر ایسی کوئی ترمیم نہیں ہے جو آئین کے بنیادی ڈھانچے سے ٹکراتی ہو۔ بعد کے کچھ فیصلوں میں ایک بار پھر نظریۂ ضرورت کی باسی کڑھی میں ابال آئے اور عدالتیں از خود اپنے فیصلوں میں کہتی رہی کہ جوڈیشل ریویو ان کے دائرۂ اختیار میں نہیں، مگر 2002 میں ظفر علی شاہ کیس میں عدالت نے واضح کیا کہ کوئی بھی صدارتی حکم نامہ جو دستور سے متعلق ہو آئین کے بنیادی ڈھانچے کو بدل نہیں سکتا۔ اگر ایسا ہوا تو سپریم کورٹ کو جوڈیشل ریویو کا اختیار ہوگا۔ آئین کے بنیادی ڈھانچے کے بارے میں عدالتی تفہیم 5 بنیادی نکات کے گرد تھی، جس میں وفاقیت، پارلیمانی طرز جمہوریت، آزاد عدلیہ، اسلامی دفعات اور بنیادی حقوق کا تحفظ ایسے نکات شامل تھے۔ 18ویں آئینی ترمیم اب چیلنج ہو چکی ہے اور ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کے سامنے ایک تاریخی تائید، جرأت کا غیر معمولی پس منظر۔ مگر پاکستان کے سیاسی حالات میں تصادم ایسے اندیشے بھی موجود ہیں اور ان سب کے درمیان وہ ایک ایسے مقدمے کی سماعت کرنے والا ہے جو پاکستان کے رخ و رخسار، نقش و نگار اور خد و خال کو ایک بار پھر نکھار یا بگاڑ سکتا ہے۔ اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں 2 آئینی ماہرین کے ساتھ ایک وقفے کے بعد۔